ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے رخ کر کے بقیا کا شہ کہتے رہے بھائی بیٹے کی تیرے میت پوری نہیں مل پائی ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے قتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے زہرا نے پوچھا چہرے سے نقاب اپنے اٹھا کر وہ پکارا کہ آیا ہے نجف چھوڑ کے بیٹی تیرا بابا سن کر تیری آواز لحد چھوڑ چکا ہوں تیرے لیے میں بندے کفن توڑ چکا ہوں نازوں کی پریاں میری آغوش میں آ جا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب عباس کا بابا ہوں خبر ہے تجھے بیٹی گیا تجھے نظروں کو اٹھانے نہیں دیتی ارے بے پردہ ہے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب بچوں کو غلاموں کے برابر ہی سمجھ لے بیٹے نہ سمجھ خادم اکبر ہی سمجھ لے کریون محمد پہ بھی کچھ دیر تو گریا اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب غیروں کی طرح دور وہ کیوں بیٹھی ہے جا کر میں آ نہ سکا اس
کا بدلتا ہے خنجر کیا روٹھی ہے اس بات پہ دادا سے سکینہ اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب کل سے ہے سفر تیرا بہت دور کا بیٹی یہ سوچ کے پٹتا ہے کلیجا میرا بیٹی پیدل تجھے عادت نہیں چلنے کی یہ عادت اے میری لاڈلی زینب اے میری لاڈلی زینب محمد سلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب والمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولون محمد وأوسطون محمد وآخرون محمد وكلنا محمد صلوات محمد وآل محمد حضور سرور کائنات وہ رسول کہ جس نے وحشی کو انسان بنایا بلکہ انسان ہی نہیں اس کو صاحب ایمان بنایا بلکہ صاحب ایمان بھی نہیں ان میں سے کسی کو سلمان بنایا اس رسول کا ارشاد ہے ہمارا اول بھی محمد ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم کل کے کل محمد ہے رسول نے لفظ کل بیان کیا ہے کہ ہم کل کے کل محمد ہے یہ نہیں کہا کہ ہم 12 محمد ہے کہا ہم کل کے کل محمد ہے مطلب 12 تو معصومین ہے ہی 14 تو معصومین ہے ہی کل کے کل محمد یعنی علی بھی محمد حسن بھی محمد حسین بھی محمد عابد سے لے کر آخری امام تک کے سب محمد پھر علی اصغر بھی محمد علی اکبر بھی محمد اون بھی محمد محمد بھی محمد عباس بھی محمد جیسے سب کے سب محمد ہیں ویسے ہی سب کے سب علی ہے علی اصغر بھی علی علی اکبر بھی علی اون بھی علی محمد بھی علی اور قاسم بھی علی صلوات پر محمد و آل محمد بس چند جملے مولا قاسم کی شان میں سن لے اور پھر رکھتے مسائل کون ہے قاسم علی کا پوتا ہے قاسم علی قسیم النار والجنہ ہے اور یہ ہے حسن کا لال قاسم تقسیم کرنے والا معصومین کے گھرانے میں نام یوں ہی نہیں رکھے جاتے جب کوالٹیز کو درجہ اولا پر پایا جاتا ہے تب جا کے نام رکھا جاتا ہے قاسم کا نام قاسم کیوں رکھا پتا ہے معصومین فرماتے ہیں جب کہیں سے بھی حاجتیں پوری نہ ہو رہی ہو تو اپنی حاجتوں کے لیے قاسم کو مخاطب کیا کرو کیونکہ حاجتوں کا تقسیم کرنے والا قاسم ہے یہ عباس سے لے کے دے گا یہ حسین سے لے کے دے گا کیا عظمت ہے مولا قاسم کی علماء نے بیان کیا ہے ابن القوا یہ مولا کائنات کا دشمن ہے ملعون یہ مولا علی کے دور میں تھا بہت سے اس نے سوال کیے جب جناب قاسم کی عمر 7 یا 8 برس کی تھی مولا حسن علیہ السلام کا ایک مدینے میں باغ ہوا کرتا تھا
جس میں سے غریبوں کو میوے تقسیم ہوتے تھے، اس میں اپنے بابا کے جانے کے بعد 7 سال کی عمر ہے اور مولا قاسم چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ادھر سے ملعون ابن القبا گزرا، اس نے دیکھا کوئی بچہ ہے خاندان آل محمد سے جو چہل قدمی کر رہا ہے باغ میں۔ اس نے کہا چلو اس سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اترا سواری سے، اتر کے اندر آیا باغ میں۔ حضرت قاسم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، وہ تو اپنا چہل قدمی کر رہے تھے، درختوں کو دیکھتے جاتے تھے، میووں کو دیکھتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملعون قریب آیا، قریب آ کے اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں قاسم ابن حسن۔ کہتا ہے اچھا آپ حسن کے بیٹے ہو، علی کے پوتے؟ کہا ہاں۔ وہ کہتا ہے کیا آپ کے پاس بھی آپ کے دادا والے معجزے ہیں؟ کہا پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو میں نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کو بلا فصل کے میوے دیے، بغیر فصل کے میوے دیے، یعنی فصل کے نہیں، آم کا سیزن نہیں ہے اور آم، انگور کا سیزن نہیں ہے اور انگور، اسے بلا فصل کے میوے کہتے ہیں۔ بی بی مریم کو اس طرح کے پھل دیے گئے تھے۔ قاسم کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے آپ کے دادا بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ممبر سے کہ وہ بھی ایسے ہی معجزے دکھا سکتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سب وہ کر سکتے تھے، ایسے بڑے دعوے وہ ممبر سے کیا کرتے تھے۔ قاسم نے کہا ہاں تو اس میں تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نہیں میں نے سوچا مگر کبھی موقع نہیں ملا ان سے بات کرنے کا، اب آپ ان کے پوتے ہیں۔ قاسم نے کہا اچھا سمجھ گئے حضرت قاسم۔ قاسم نے کہا ادھر دیکھ، کھجور کا درخت تھا، اس میں انگور کے گچھے نظر آ رہے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ بلا فصل کے میوے۔ کہا ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر دیکھ، کھجور کے درخت تھے، کسی میں انگور، کسی میں سیب اور کسی میں انار نظر آ رہے تھے۔ اب وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا۔ کہا اچھا ایک سوال اور کرنا تھا، آپ کے دادا کہتے تھے کہ میں ہر جگہ حاضر بھی ہوں، ہر جگہ ناظر بھی ہوں، یعنی کوئی جگہ مجھ سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ میں ہوں، ہر جگہ میں دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاسم کو جلال آیا، کہتا ہے ہم سے تو ہمارے دادا کے فضائل کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حاضر و ناظر۔ کہا سامنے دیکھ۔ اب جو اس نے سامنے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم۔ کہا دائیں طرف دیکھ، قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم، قاسم کے پیچھے قاسم۔ کہا بائیں طرف دیکھ، قاسم، 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 قاسم۔ کہا اوپر دیکھ، قاسم، 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 قاسم۔ ہر طرف قاسم ہی قاسم نظر آئے۔ ایک مرتبہ چکرا کہ وہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت قاسم نے ابا کو جھٹکا دیا اور کہا پوتا سمجھ میں آتا نہیں ہے اور دادا کو سمجھنے چل پڑا ہے۔ اس کو مولا علی کی دل میں محبت اور بنات بلند کر کے یہ ہے عظمت قاسم۔ عزاداروں، بس جیسے فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھتی ہے خاندان اہل بیت میں، ویسے ہی مصیبتوں کی وراثت بھی آگے بڑھتی ہے۔ جناب زہرا کو تماچے مارے گئے تھے، بنت الحسین کو بھی تماچے لگائے گئے، علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، عباس کے سر پہ بھی گرز مارا گیا۔ جیسے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے ویسے ہی قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ عزاداروں، بہت ہی مشکل اجازت ملی جناب قاسم کو۔ کیسے اجازت ملی میں وہ نہیں پڑھتا، بہت ہی مشکل اجازت ملی، لیکن ملی اجازت۔ امام حسین نے خود جناب قاسم کو گھوڑے کی سینگ پہ سوار کرایا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنے چھوٹے تھے قاسم کہ نہ تو قاسم کے بدن پہ کوئی زرہ آ رہی تھی اور نہ ہی قاسم کے پیر گھوڑے کے رکابوں تک پہنچ رہے تھے، اتنے چھوٹے تھے قاسم۔ مولا حسین نے جناب قاسم کو سوار کرایا، کہا جاؤ قاسم۔ جانے لگے قاسم۔ حسین نے کہا قاسم ایک مرتبہ رکو۔ قاسم واپس آئے، حسین نے قاسم کا سر کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لے کے حسین نے قاسم کا گریبان پھاڑ دیا۔ قاسم نے کہا چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا قاسم گریبان کا چاک ہونا یتیموں کی علامت ہے، شاید یزیدی لشکر میں کسی کی نظر تیرے پھٹے گریبان پہ پڑ جائے، میرے بھیا حسن کی نشانی زندہ واپس آ جائے گی۔ حسین نے گریبان کو چاک کر دیا، قاسم چلے۔ اتنی خوبصورت جنگ کی قاسم نے۔ جب ارزق شامی کو حکم دیا گیا کہ وہ قاسم سے لڑنے کے لیے آئے
تو عرض کے شامی نے قاسم کو دیکھ کے کہا کہ اس بچے کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے. عرض کے شامی نے قاسم کو دیکھ کے کہا کہ اس بچے کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے. ایک بیٹا تو نہیں بلکہ 7 بیٹے، 7 پہاڑی جیسے بیٹے. قاسم نے اس کے واسطے جہنم کیے. بعد میں خود عرض کے شامی آیا، پورا لوہے کا ڈھکا ہوا، لوہے کی زرہ پہن کے، اس کو بھی قاسم نے واسطے جہنم کیا. بس ایسا دارو آپ جناب قاسم کی ہر مجلس میں سنتے ہیں کہ قاسم گھوڑے سے گرے، قاسم گھوڑے سے گرے، چچا حسین کو آواز دی، حسین کو آتا دیکھ یزیدی لشکر دوڑا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں وہ قاسم جو اپنی ایک تلوار کے ذریعے پورے کے پورے لشکر کو تہو بالا کر دے. کیا اس قاسم میں اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ وہ گھوڑے سے گر کے اٹھ سکے؟ نہیں عزادارو، سنیں کیا ہوا. جیسے جناب مختار نے مرہ ملون، حسین ابن نمیر اور دیگر ملونوں کو قید کیا تھا، ویسے ہی جناب مختار نے ایک ملون کو قید کیا تھا، گرفتار کیا تھا، جس کا نام تھا عمر ابن ماد. عمر ابن ماد نام تھا. جناب مختار نے اس سے پوچھا کہ تم نے کربلا میں کیا ظلم کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے کربلا میں بہت ظلم کیے ہیں. میں کربلا میں 7 گرز لے کے آیا تھا. میں کربلا میں 7 گرز لے کے آیا تھا. گرز کسے کہتے ہیں؟ گرز ایک لوہے کا گولا ہوتا ہے، بہت ہی سخت گولا لوہے کا، جس پر لوہے کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. جب گرز کو کسی مد مقابل پر حملہ کرنے کے لیے لیتے ہیں تو بڑی دیر تک اسے ہوا میں لہرانا پڑتا ہے تاکہ اس میں تیزی پیدا ہو. اسے گرز کہتے ہیں. کہا میں کربلا میں 7 گرز لے کے آیا تھا، مگر میں نے صرف 3 گرز چلائے. ایک گرز میں نے حسین کو مارا، ایک گرز میں نے عباس کے سر پہ مارا جب عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، اور ایک گرز میں نے جناب قاسم کو مارا. مگر جب حسن کے لال کو گرز مارا تب میرا دل بے قابو ہو چکا تھا. عزادارو سنیں کیسے شہید ہوئے. جنگ کرتے جا رہے تھے. قاسم کیسے مارا ہے پتا ہے؟ دشمنوں کو، کتنے دشمنوں کو فنار کیا جناب قاسم نے، کتنے دشمنوں کو مار چکے جناب قاسم. پھر بسرے ساتھ گھبرا گیا، کہتا ہے کیا یہ اکیلا بچہ ساری فوج کو ختم کر دے گا؟ کہا ایسے نہیں، تلوار والے ایک طرف سے بڑھے، تیر والے دوسری طرف سے بڑھے، نیزے والے سامنے سے بڑھے، چاروں طرف سے اس بچے کو گھیر لو، وہ فوجیں سمٹی. راوی کہتا ہے قاسم اتنے بہادر تھے کہ جنگ کرتے جا رہے تھے اور جدھر بھی قاسم گھوم جاتے تھے سر ایسے کٹتے تھے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہو، ایسے کٹتے تھے سر جیسے درختوں سے پتے کٹتے ہو. اب سنیں عزادارو، حسن کا لال علی کا پوتا شہید کس عالم میں ہوا. عمر ابن ماد کہتا ہے کہ میں قاسم کے پیچھے تھا، قاسم کے پیچھے چھپا ہوا تھا. میں موقع کی تلاش میں تھا، سامنے نہیں جاتا تھا. میں پیچھے قاسم جنگ کرتے جا رہے تھے، میں پیچھے چھپ کے قاسم کا پیچھا کر رہا تھا. میں موقع کی تلاش میں تھا کہ اچانک قاسم کے جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہوا، اچانک قاسم کے جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہوا. قاسم جوتے کا تسمہ کسنے کے لیے جھکے. جیسے ہی قاسم جھکے، عمر ابن ماد کہتا ہے میں نے یہ موقع غنیمت کا سمجھا. قاسم جوتے کا تسمہ کسنے کے لیے جھکے. جیسے ہی جھکے، قاسم کی پشت پر سے ریڑھ کی ہڈی دکھائی دی. میں نے وہ ریڑھ کی ہڈی کا نشانہ لیا، گرز کو گھمانا شروع کیا اور ریڑھ کی ہڈی کا نشانہ لے کے میں نے اتنی زور سے قاسم کی پشت پہ مارا، قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اتنی زور سے گرز مارا، قاسم گھوڑے سے گر گئے. راوی کہتا ہے جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان گرتا تھا تو اس کی شجاعت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے سر کو اٹھائے رکھتا تھا، لہذا فوجیں ڈر کے مارے قریب نہیں آتی تھی. مگر قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، سر کو اٹھائے بھی تو کیسے؟ قاسم نے چچا کو آواز دی، چچا حسین ایک طرف سے بڑھے، عباس دوسری طرف سے بڑھے. اب تو پھول سے بچے پر قیامت ہو گئی. فوجیں بھاگنے لگی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جسے حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا تھا ایک گٹھڑی میں اس کے ٹکڑے چنے، خیمے میں گٹھڑی لائی گئی. اب جو فضا فروہ کو بلانے گئی، فروہ کبھی دائیں طرف
طرف ہاتھوں کو پھیلائے کبھی بائیں طرف ٹھوکریں کھاتی ہوئی گاؤں میں فرما کیا ہوا میری بینائی چلی گئی واہ مصیبتہ واہ غربتہ واہ قاسمہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم خوشی گاؤں میں تیرا ماتم گائے ماتم کر جوان ابھی دلوں میں تیرا راج ہے مولا ابھی دلوں میں تیرا راج ہے مولا سارا جہاں لوگ بھی نوجوان حسین 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 گھر سے ہمارا نکلنا پیدل جلوسوں میں چلنا پیروں کا دھوپ میں چلنا کر تیرا نشان وہ پہ ہے رواں ابھی دلوں میں تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں میں تیرا راج ہے مولا لاکھوں کروڑوں عزادار تیرے آئے ہیں شوق زیارت لے کے شروع ہویا وہ تیرا سہلم ہونٹوں پہ نوحہ سیروں پہ ماتم دل میں ہے یہ جنون پار میں بنوں پیدل سفر کروں پہ آگے ملوں تیرا نام پڑھوں دعوت کروں جسم یہ ہو کہ میں بھر دوں تیرے لیے جیوں تیرے لیے مروں ہو رہے اور کام رہے مولا تیرا ہوتا سدا نام رہے مولا تیرا ہوتا سدا نام رہے تیری بہن کی دعا ہے گھر گھر میں بارش ادا ہے یہ سیدہ کی عطا ہے امیر کارواں اور تیری ماں ابھی دلوں میں تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں میں تیرا راج ہے مولا سارا جہاں لوگ بھی نوجوان ہمیں
सदा नाम रहे। हुसैन 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 अपने गमों को भुला कर रोते हैं तेरी अदा पर कि तेरे पर हनुमान ये जान तेरे लिए है हाँ कभी दिलों पे तेरा नाज था मौला अभी दिलों पे तेरा नाज है मौला बोले सारा जहां हुसैन हुसैन लोग भी जवान हुसैन 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 ऐसी बनकर पाबंद लाशों से जो गुजरे अहले हरम हर बीवी अपने प्यारों से होती थी विदा करके मातम एक बीवी फातिमा बिन्ते हसन पामाल बदन आसिम की बहन किसी के जाते रुखसत न हुई किसी के जाते रुखसत न हुई टुकड़ों में जो था भाई का बदन कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम तेरी गरीब नहीं भूलना तेरी गरीब नहीं भूलना तेरे मंजर का मंजर है कासिम कभी उस टुकड़े पे है कासिम कभी उस टुकड़े पे है कासिम कभी सहरा देख के रोती थी कभी बच खाते गिर जाती थी कभी सहरा देख के रोती थी कभी बच खाते गिर जाती थी आमाल हुआ था भाई जहां आमाल हुआ था भाई जहां सुकून पे गिर कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम रस्सियां पाबंद होई नहीं भेड़ गरीब नवस कोई रस्सियां पाबंद होई नहीं भेड़ गरीब नवस कोई तेरा साथ से मर जाती तेरा साथ से मर जाती तेरा मातम कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कभी इस टुकड़े पे है कासिम कभी इस टुकड़े पे है कासिम किस शान से तुम दो रात बने किस शान से की बारात चली किस शान से तुम दो रात बने किस शान से की बारात चली बनी रही दुल्हन तेरे बैठी रही दुल्हन तेरे आगे न पलट कर है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम तलवार को उजड़ी मैं कांच पास और
Thank you.
જલ્દી આવે जीवत पर गिरो कर पुकारी मेरे बच्चे किया की है मेहंदी लोग करते हैं क्यों आहुजारी मेरे बच्चे किया है मेहंदी कोई दूल्हा की खुशियों को लाओ उनकी छोटी चची को बुलाओ देर होती है जल्दावारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी बेवजह पर गिरो कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी मेरी बाली सकीना कहाँ हो क्यों निगाहों से अब तक नेहा हो ले जाओ बानों की प्यारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी जाके कह दो ये शाहे ज़मन से कोई सुगरा को लाए वतन से जाके कह दो ये शाहे ज़मन से कोई सुगरा को लाए वतन से जाओ अकबर मंगाओ सवारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी सुनती हूँ फातिमा की दुहाई घर में दो भाइयों की है शादी सुनती हूँ फातिमा की दुहाई घर में दो भाइयों की है शादी आज जागी है किस्मत तुम्हारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी जाके मेरे नवासे से कह दो कोई दूल्हा के छोटे चचा के घर में शादी की रस्में है जारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी कोई कब्रे हसन पे ये कहना देख तो जाए बेटे का सेहरा कोई कब्रे हसन पे ये कहना देखो तो जाए बेटे का सेहरा उन्हें
کی فرقت میں آرزو ہے جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی بچا کر کے ماں ایک بیوی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس پہ گر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم وچ رسیاں سے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب لفظ کوئی وچ رسیاں سے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب لفظ کوئی ہمیں سے آزاد تے مر جاندی ہمیں آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم چل کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کس شان سے تم گمنام بنے کس شان سے کی بارات چلی کس شان سے تم گمنام بنے کس شان سے کی بارات چلی بہتی رہی دلہن حجرے میں بہتی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پتہ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تینو نال دعاواں اجڑی میدان دے پاسے چھوڑیا سی تینو نال دعاواں اجڑی میدان دے پاسے چھوڑیا سی اودی محنت کر پامال گیا اودی محنت کر پامال گیا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم فرمان کہا بیٹا قاسم کہتے لوٹا دی صحرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہتے کی کمائی ٹکڑوں میں کی کمائی
کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم سنوراس نہ آئی کر ببلا تو باج کا فن مداج تھا سنوراس نہ آئی کر ببلا تو باج کا فن مداج تھا تیرے پتل دے باد لئی نانے تیرے پتل دے باد لئی نانے میرے لئی نادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی راس آتی ہے کاش یہ شادی راس آتی بس یہاں کا تیرا گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہوئے ٹکڑے ٹکڑے مال زہر بڑے پاپ حسن دا پاک جگہ ہوئے ٹکڑے ٹکڑے مال زہر بڑے پاپ حسن دا پاک جگہ ہوئے ٹکڑے ٹکڑے بچ مقتل ہوئے ٹکڑے ٹکڑے بچ مقتل لاش برادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم نہیں رک سکتی لاچاری ہے سنگ پپیاں جان تیاری ہے نہیں رک سکتی لاچاری ہے سنگ پپیاں جان تیاری ہے آخری باری گلے لاتے آخری باری گلے لاتے دین ودا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم جواد ریحان تے سرور نہیں بھولنے میں اس بی بی دے جواد ریحان تے سرور نہیں بھولنے میں اس بی بی دے جس پہ تجوی جاری ہے جس پہ تجوی جاری ہے تیرا ماتم گھر گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم Ya,
लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके और शुरू होया वो तेरा चेहरा होठों पे मोहा सीनों पे मातम दिल में है ये जुनून पार में बनूं पैदल सफ़र करूं से आकर मिलूं तेरा लोहा पढ़ूं तामत करूं ये जिस्म ये खून पे मैं भर दूं तेरे लिए जीऊं तेरे लिए मरूं हो रहे और शाम रहे होना तेरा उनका सदा नाम रहे होना तेरा उनका सदा नाम रहे तेरी बहन की दुआ है घर घर में बारिशें अदा है ये सैयदा की अता है पीर कारवां और तेरी माँ अभी दिलों पे तेरा राज था मौला अभी दिलों पे तेरा राज है मौला ये सारा जहां लो पीरो जवान हुसैन 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 हमें तेरे दुआ अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या मौला अपना मौला, अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुईन दुआए वल फुकरा, सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही बतिल पेश कर खुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या मौलाना साहिब वल जमान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीकल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको जिसको मौला अली के दोनों हाथ बुलंद करके नारे मेरे बच्चों ने विनती के शेर और मानिया